السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 111۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ تلکا امانیہم، یہ انہوں نے محض آرزویں باندھ لی ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ بہت سارے پروپیگنڈے چل رہے تھے پچھلی آیات میں، ہم نے جانا یہود کی طرف سے، یاد ہے نا، بنی اسرائیل مخالفتوں کا طوفان اٹھایا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ بھی ایک اور پروپیگنڈے کا پول کھولا جا رہا ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے خود بھی ازیوم کر لیا تھا اور لوگوں کے کانوں میں بھی پھونکے مارتے تھے کہ نجات حاصل کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے نا تو وہ صرف یہ ہے کہ کوئی یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے، کیونکہ یہی دو خدا کے دین ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے، یعنی یہودیت اور عیسائیت کے ہوتے ہوئے، کسی نئے دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تماشا دیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے سخت خلاف تھے، یہودی عیسائیوں کے، عیسائی یہودیوں کے، لیکن اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے دونوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے، دوست بن گئے، روادار بن گئے آپس میں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو۔ دیکھیں ذرا، یہ اس پہ بہت دھیان دینا آپ نے، میں یہاں سے ایک اور بات کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گی۔ تلک امانیہم، یہ کیا ہے؟ ان کی وش فل تھنکنگ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ محض ان کی آرزویں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، ان کا اپنا خیال ہے، ان کی اپنی غلط فہمی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو جاؤ کوئی ثبوت لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ۔ آنکھیں بند کر کے تو کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی، آنکھیں بند کر کے تو کسی کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا۔ یہاں سے دو لیسن مل رہے ہیں ہمیں۔ وہ لیسن کون کون سے ہیں؟ پہلی بات، علم کا ادب بتایا۔ اللہ نے کہا تمہارا خیال ہے یا یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے تو جاؤ تورات، زبور، انجیل کتاب لے کر آؤ اور دکھاؤ کہاں لکھا ہے یہ۔ بات ہے نا کہ تمہارا کوئی دعویٰ ہے تو دعوے کی دلیل پیش کرو۔ وہ دلیل کیا ہوگی؟ تمہاری باتیں تو نہیں نہ ہوں گی ویلڈ، وہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہونا چاہیے، لے کر آؤ۔ ظاہری بات ہے کوئی دلیل ہو تو کوئی لے کر آئے۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلا؟ علم کا ادب، کہ آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرنا۔ یاد رکھیے دین کو دو طرح سے لوگ لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو یہاں پہ رکھیں اور دیکھیں کہ ہم تو اس میں نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ علم کی بنیاد پر، اور دوسرا عقیدت کی بنیاد پر، یعنی علم یا عقیدت۔ ہم امت مسلمہ بھی کسی بھی چیز کو علم کی بنیاد پہ نہیں لیتے۔ ہماری میجورٹی 99% جو اکثریت ہے وہ لیتی ہے علم کو، کسی بھی حکم کو عقیدت کی بنیاد پر۔ کسی بڑے کی عقیدت ہے، کسی ٹیچر کی عقیدت ہے، کسی لیڈر کی عقیدت ہے، بس اس کی بنیاد پہ ہم چیزوں کو لیتے ہیں۔ یاد رکھیے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے اس سلیبس بک کو پڑھنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ معاشرے میں ہمارے ارد گرد جو باتیں دین کے نام پہ پھیلائی گئی ہیں، کیا ان کی کوئی دلیل قرآن میں موجود ہے؟ قرآن میں ہے یہ بات
سب سے پہلے اللہ یہی کہیں گے قیامت کے دن، کل اللہ کہیں گے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کر آؤ اگر تم اپنے دعووں میں سچے تھے۔ تو دلیل کہاں سے لائیں گے ہم؟ قرآن سے۔ اور اگر وہ قرآن میں نہیں ہوگی، ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی وہ کام نہیں کیا، ہم کیسے دلیل لائیں گے؟ لا ہی نہیں سکتے۔ تو کبھی بھی کسی چیز کو عقیدت کی بنیاد پر نہ لیں، بلکہ اس کو ہوش سے، عقل سے، غور و فکر سے، علم سے لینا ہے ہمیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، یہودی کہتے ہیں یہودی بنو، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو اگر جنت میں جانا ہے۔ آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کے اپنے اندر فرقوں پر فرقے، دیوبندی کہتا ہے دیوبندی بنو، وہابی کہتا ہے وہابی بنو، اہل حدیث کہتا ہے اہل حدیث بنو، شیعہ کہتا ہے شیعہ بنو۔ جتنے فرقے ہیں نا، یہ بڑے بڑے 3-4 فرقے تھے جو میں نے آپ کو گنوا دیے، سب کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ جتنے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیں، اللہ نے 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھ دیا پچھلی امتوں کا مرض، پچھلی امتوں کی پرابلم، وہی پرابلم سیم مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذلیل ہیں، کمینے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کے بندے ہیں، رسول کی امت میں سے ہیں، غلط کام چھوڑ نہیں سکتے، سفارش ہماری بڑی تگڑی ہے، اور رسول جو ہے وہ ہمیں آخرت میں بخشوا لیں گے۔ کہاں سے لی ہوئی یہ بات ہم نے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ اللہ تو کہیں گے ثبوت لے کر آؤ، تو ثبوت ہوگا تو لائیں گے نا، وہاں پہ تو الٹا پکڑ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، اپنی دکانداریاں چمکائی ہوئی تھیں، عام عوام کو تورات، زبور، انجیل کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ آج ہمارا بھی سیم یہی حال ہے کہ ہم اصل قرآن سے دور ہیں، ادھر ادھر کی ہم نے سینکڑوں چیزیں اپنے سروں کے اوپر لادی ہوئی ہیں اور اس کو دین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ادھر دیکھیں اصل کیا ہے، اصل کتاب میں کوئی حکم ہے یا نہیں ہے۔ آیت نمبر 112۔ اب اللہ نے مزید جواب دیا اسی آیت نمبر 111 کے حوالے سے، ان کے خیالات کا، ان کے گمان کا۔ بلا ما اسلم وجہہ للہ، ان کی اس بات میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ کس بات میں؟ یہودی بنو یا عیسائی بنو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو۔ اللہ کہتے ہیں ان کی اس گفتگو میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی وش فل تھنکنگ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے چہرے جن لوگوں نے اللہ کے سپرد کر دیے اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت 112 میں کہ ان کی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بریکٹ کلوز۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے چہرے جنہوں نے اللہ کے سپرد کر دیے اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور وہاں جنت میں نہ انہیں کوئی اندیشہ لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اللہ نے بالکل کلیئر کر کے حق کو بیان کر دیا، سچ کو بیان کر دیا۔ جنت میں جانے کے لیے یہودی بننا، عیسائی بننا، مسلمان بننا، یہ ناموں کو اختیار کر لینا یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ اصل کرائٹیریا کیا ہے کہ انسان محسن بنے، وَهُوَ محسن۔ انسان کیا بنے؟ وجہہ للہ، اپنے آپ کو انسان اللہ کے سامنے جھکائے۔ من اسلم وجہہ للہ، یعنی اپنے آپ کو انسان اللہ کے سامنے جھکائے، اپنا چہرہ جھکائے، اور وَهُوَ محسن، اور وہ محسن بنے۔ یہ دو باتیں آ گئی ہیں یہاں پر، مسلمان بنے اور محسن بنے۔ گویا اپنے ہر کام کو، اپنی ہر چیز کو کس کے سپرد کر دے؟ اللہ کے سپرد کر دے۔ گویا یہاں پہ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ جنتی کون ہے؟ ایک لائن میں، جنتی کون ہے؟ جس نے خود کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، نمبر 1، جس نے خود کو جھکا دیا، اور نمبر 2، جس نے بہترین رویہ اختیار کیا، وہ ہے جنتی۔
یہ کہتے ہیں نا ہم جنتی، ہم وہ جنتی، میں جنتی، باقی سب جہنمی. اللہ کہتے ہیں یہ جو جنتی جنتی ہونے کی رٹ لگائی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو اس معیار پر پرکھیں کہ کیا انہوں نے خود کو جھکایا، کیا انہوں نے بہترین رویہ اختیار کیا، اچھی طرح سے انہوں نے عمل کیا. تو جو کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت دیں گے. اللہ نے کہا بلا، بلکہ جس نے جھکایا خود کو، اپنا آپ سپرد کر دیا، اور وہ ہے محسن، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس. اللہ نے سیو کر لیا. گویا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا احسان کیا ہے، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، آنیسٹلی، دیانتداری کے ساتھ کرنا. ایسے لوگوں کا اجر ہے اللہ کے پاس. اور اللہ کی اطاعت اتنی خوبصورتی سے کرنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہم اسے دیکھ رہے ہیں. یہ معیار تو بہت ہی بلند ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے احسان کی تعریف کے بارے میں. ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جو یہ کر گیا نا دو کام، اللہ نے کہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا میں رہتے ہوئے کیونکہ یہ امتحان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس میں ماضی کے پچھتاوے ہوتے ہیں، کیوں کیا، کیسے کر لیا، ایسا کیوں ہو گیا، ماضی کی بات ہے. یا آنے والے دنوں کے اندیشے ہوتے ہیں کہ ہائے ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اللہ نے کہا کہ میں ان کو ایسی جگہ پہ لے کے جاؤں گا، ایسی جنت میں جہاں نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں گے اور نہ آنے والی زندگی کا کوئی انہیں خوف ہوگا. اب دیکھیں اللہ یہاں یہ سٹیٹمنٹ بھی تو لا سکتے تھے نا کہ جو مسلمان ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، انہیں میں جنت میں لے کے جاؤں گا. سمپل سی بات تھی. اللہ نے کہا نہیں، جس نے خود کو ہمارے سپرد کر دیا. دیکھیں خود کو کسی کے سپرد کرنا، یہ کیا بات ہے اس کے اندر، کہ میری ہر چیز، میری صبح سے لے کر میری شام، شام سے لے کر صبح، میرا ظاہر، میرا باطن، میری ہر چیز کس کی مرضی کے مطابق ہوگی؟ میرے اللہ کے مطابق ہوگی. یہ چاہتے ہیں اللہ، خود کو سپرد کر دینا، خود کو ڈال دینا. لہذا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور عمل کریں تو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ عمل کریں. اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو لہذا دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں، فلاں جہنمی، فلاں دوزخی، فلاں کافر. ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ کی نظر میں، ہمارے اعمال کس قابل ہیں. کیا میں آج اسلم وجہہ للہ کر رہی ہوں؟ کیا میں آج محسنن کے پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو مجھے تو اپنے آپ کو کھینچنا، دوسروں سے نظریں ہٹا کر. ہاں دوسروں کو دعوت دینی ہے، دوسروں کو بلانا ہے، لیکن اصل پالش کس کو کرنا ہے؟ خود کو. اپنا خود کو خود ٹارگٹ کریں، خود کو خود پہ خود چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. آیت نمبر 113 وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. دیکھیں ذرا ان کی حالت کیا ہے. پول کھول رہے ہیں نا اللہ، ان کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. مسلمانوں سے کہتے ہیں یا سب سے کہتے ہیں یہودی یا عیسائی بنو تو جنت میں جاؤ گے. اللہ نے کہا ایسے جنت میں نہیں جانے والے. اپنے آپ کو جھکاؤ گے، بہترین عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. یہاں اللہ نے ان کی ایک اور ان کے جرم سے یا ان کے خیال سے پردہ اٹھایا کہ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی اپنے گروہ سے باہر یہ کسی کو مانتے بھی نہیں ہیں. آیت نمبر 113 ہم دیکھ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہودی عیسائیوں کے بارے میں اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں، کہ دونوں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی پہلے آیت 11 میں اسلام کی مخالفت میں دونوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں، بڑی فیاضی سے ایک دوسرے کو جنتی قرار دے رہے ہیں. آیت 113 میں اللہ نے پول کھولا کہ اندر سے ایک نہیں ہے. اسلام کی مخالفت سے ذرا یہ ہٹیں، اسلام جو انہوں نے اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، اسلام کو یہ ذرا سائڈ پہ رکھیں. یہ ایک دوسرے کے ہی پکے دشمن ہے. ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، دوسرا پہلے کو کافر کہتا ہے. حالانکہ
دونوں کی حالت کیا ہے؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو رات پڑھتے ہیں. دونوں کے پاس بک کون سی ہے؟ سیم بک ہے، سیم بک ہے. یہ پوائنٹ ہے بہت بڑا. ایک کتاب پڑھنے والے تو رات کے پڑھنے والے ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں. جیسے ہمارے ہاں وہابی، دیوبندی، حنفی، بریلوی سب ایک دوسرے کی نظر میں کافر ہیں. چلے جائیں آپ ذرا بیچ میں گھس جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتا ہے. دین کو بدنام کیا جا رہا. اور کیا ہے؟ دونوں قرآن، سب فرقے قرآن پڑھنے والے ہیں، سب کا اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے باز نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں ایک کتاب پڑھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. یہود کہتے ہیں کہ جی ہم انبیاء کی اولاد ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری طرف بھیجا. انہی کوئی دیکھا دیکھی جو مشرکین مکہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ کی پاسبانی کرتے ہیں، حرم کی پاسبانی کرتے ہیں، لہٰذا ہم اعلیٰ ہیں، ہم بہترین ہیں. تو گویا ہر ایک نے اپنا اپنا ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا ہوا ہے اپنی بڑائی کا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلی آیات میں کلیئر کیا کہ کسی بھی معاملے کو لوگ یا علم کی بنیاد پہ لیتے ہیں یا عقیدت کی بنیاد پہ لیتے ہیں. یہ کس کی بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ عقیدت کی بنیاد پر لے رہے ہیں. حالانکہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب ہے ان کے پاس، لیکن وہ کیسی کتاب ہے جس نے ان کو فرقہ واریت کے اندر ڈال دیا؟ وہ کیسی کتاب ہے؟ اب کتاب کا قصور نہیں ہے، قصور ہے اس کے لینے والوں نے اصل کتاب کو چھوڑا ہوا ہے. پڑھتے ہیں بس چند لوگ پڑھ کے اور چھپا کے چیزیں، عوام کو صحیح بات بتائی نہیں جاتی، دکھائی نہیں جاتی. اللہ نے کہا كَذَلِكَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی قسم کے دعوے وہ مشرکین بھی کر رہے ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے. بہرحال اینڈ میں اللہ نے فرما دیا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، چنانچہ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں. کس میں جھگڑ رہے ہیں؟ کہ جنتی وہ جہنمی. اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، کون جنتی تھا اور کون جہنمی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے اے نبی، آپ تبلیغ کیجئے، آپ ان کو بتائیے، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ تو میں کروں گا جب یہ میرے پاس آئیں گے. بہرحال میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے یہی ہے کہ فرقہ واریت کے چکر سے باہر نکلیں، قرآن کو لیں اے ٹو زی، اللہ کو، اللہ سے محبت، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، اور نبی کی سنتوں کو پکڑیں. ہم سچائی کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ جو سچائی ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو حق والا راستہ ہے، اللہ مجھے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مجھے کسی کا دست و بازو نہیں بننا. ہمیں اللہ اپنی کتاب دیا، ہم اپنی کتاب کو سمجھیں گے، دیکھیں گے آپ نے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات نازل کیا. تو جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، سارے ہی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اپنے کلام کی طرف لے آئے، جوڑ دے ان کو. تو جو اس راستے میں چلے گا خود بھی جڑے گا، دوسروں کو بھی جڑے گا، یقیناً وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائیں گے. آیت نمبر 114 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ود ان بریکٹ آئے گا یہ کہ اپنے ان اختلافات کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کر رہے ہیں. یہ اختلاف ہے نا، فلاں کافر فلاں کافر. بریکٹ کلوز. اب میں آپ کو ترجمے کی طرف لے آتی ہوں. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو. ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں یعنی مساجد میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں.
کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، لیکن ود ان بریکٹ انہوں نے تو سرکشی اختیار کی، مانا ہی نہیں اللہ کی بات کو، کبھی بھی نہیں مانا۔ جب سے سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے ہم ایک ہی بات پڑھتے چلے آنے، نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا، اپنی چلاتے رہے۔ بریکٹ کلوز۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑی سزا ان کی منتظر ہے۔ اصل میں اب اللہ تعالی جو اللہ نے ان کو نعمت دی تھی، فضیلت دی تھی، ان کو ایک دنیا میں مقصد مشن دیا تھا، ٹرانسفر آف پاور اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ ان سے لے کر اب امت محمدیہ بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے۔ ٹھیک، اب اللہ تعالیٰ ان کی پرابلمز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ابھی کیا کیا پرابلمز تھی جن کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ رگڑے میں آئے، ان کو سخت سزا ملی ہے۔ یہ آیت آج سے جو ہم نے شروع کی 111 سے، آپ پڑھنا شروع کر دیں، ذرا دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ پرابلم تھی، یہ پرابلم تھی، اپنے علاوہ کسی کو تو وہ سمجھتے ہی تھے نا کوئی چیز، اور ہر ایک کی تکفیر کرنا انہوں نے اپنا فرض عین سمجھا ہوا تھا۔ اب یہاں بھی اللہ ان کی اسی بات کو لے کر آ رہے ہیں کہ ہوا کیا کہ انہوں نے اللہ کہتے ہیں ان سے بڑھ کر ظالم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے، اللہ کی مساجد میں، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کا نام لینے سے اللہ کی مساجد میں روکا جائے۔ مساجد سے مراد صرف ہماری مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت گاہیں ہیں، یعنی مساجد سے مراد لفظ کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ مساجد کا لفظ اللہ کن کی مساجد کے لیے استعمال کریں؟ یہود و نصارہ کے حوالے سے، ان کی غلطی کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہمیں سیکھنا ہے کہ مساجد عبادت گاہوں کے لیے آتا ہے، معبد جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ ظالم کیا کرتے تھے؟ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہماری عبادت گاہ کے علاوہ کوئی اور عبادت گاہ سامنے آئے، لوگ وہاں جائیں اور اللہ کا نام لیں، اللہ کی عبادت ہو۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ بار بار جہاں انہیں موقع ملتا تھا یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کے اوپر حملے کرتے اور لوگوں کو قتل کرتے، لوگوں کو وہاں سے نکالتے اور ان عبادت گاہوں کو ویران کر دیتے تھے۔ یہ ان کا طور طریقہ تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف آپس میں ایک دوسرے کی نہیں، کسی اور کی وہ بھی نہیں برداشت کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ابرہہ جو ہے وہ آیا تھا مکہ میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اتنا وہ لشکر لے کر ہاتھیوں کے حوالے سے۔ تو آپ دیکھیں نا اس کا مذہب کیا تھا؟ کرسچن تھا نا وہ، تو وہ آیا ہے وہاں سے اتنی دور سے چل کر وہ اللہ کا گھر ڈھانے کے لیے، انہیں پسند ہی نہیں آتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ بہت اللہ کی نظر میں ظالم ہے۔ ظالم کون ظالم ہے؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے والوں کو نام نہیں لینے دیتے، روکتے ہیں وہ۔ اب آپ دیکھیے اصل بات یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کی جہاں جہاں لوگ اللہ، دیکھیں اللہ تو ہم کہتے ہیں نا، اب اللہ کا نام کسی نے گاڈ رکھا ہوا ہے، اللہ کا نام کسی نے کچھ اور رکھا ہوا ہے، جس کلچر میں ہے اس نے اپنے کلچر کے اعتبار سے رب کو نام دیا۔ رب تو ایک ہی ہے نا پوری انسانیت کا، آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا رب ایک ہے، نام مختلف رکھ دیے گئے ہیں ان کے، ٹھیک، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرو۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو ان عبادت گاہوں کی ویرانی کے در پہ ہو جائے، کہ یہ ویران ہو جائے، وسعیٰ فی خرابیہا، اور وہاں پر ویرانی ہو جائے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام نے تو ہر حالت میں کسی کی عبادت گاہ کو گرانے کی، ختم کرنے کی، جنگ کی حالت میں بھی اجازت نہیں دی، یعنی ان کے گرجے، ان کے معبد، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ نہیں، کسی چیز کو نہیں ہاتھ لگایا جائے گا، ٹچ نہیں کیا جائے گا۔ صرف جزیرہ نما عرب ایک بڑی پٹی ہے نا، یعنی مکہ کے علاوہ
عرب جسے جزیرہ نما عرب کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بس وہاں اسلام اور توحید کا سینٹر رہے گا، وہاں پہ کوئی شرک کا اڈا نہیں قائم کیا جا سکتا، وہاں بت پرستی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہاں کسی اور قسم کی عبادت گاہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے لیے وہ توحید کا پاور ہاؤس ہے، خاص طور پر مکہ اور پورا جزیرہ نما عرب، اس لیے یہاں پر منع کر دیا گیا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھئی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، لیکن آج ہماری مسجدیں تو خیر مسجدیں کیا کرنا ہے، مسجدوں میں جانے والے کس قسم کا رول پلے کر رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے کہا تھا لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، لوگوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں کہ کوئی ہم سے غلط کام نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ چہ جائکا یہ کہ وہاں آپ جھگڑے کریں، چہ جائکا یہ کہ وہاں قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہوں، چہ جائکا یہ کہ وہاں پر وہ بڑے برے طریقے سے پچھلی لوگوں کو نکال کے نیا گروپ جو ہے وہ آ کر مسجد کے اوپر قبضہ کرے، یہ سب کچھ ہے۔ فرقہ واریت یاد رکھیے، اللہ نے اس کو ایک لعنت زدہ چیز قرار دیا۔ مسجد میں جائیں ڈرتے ڈرتے، جب مسجد میں کوئی ڈرتے ہوئے جائے گا نا اللہ سے، تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ کسی کے خلاف گندی غلط زبان نہیں استعمال کرے گا۔ وہاں پہ جا کر ایک فالوور جو ہے فرقے کے فالوورز دوسرے فرقے کے فالوورز کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لوگ وہاں پر یہ نہیں کریں گے کہ ہماری ریٹنگ بڑھے، ہمارے مولوی صاحب کا، ہمارے عالم صاحب کا نام بڑھے اور دوسرے کا نام نیچے جائے۔ تمیز طریقہ اور شائستگی کا رویہ اختیار کیا جائے گا، جو بھی جہاں بھی موجود ہے۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ تو بہرحال مسجدیں آباد کرنے کے لیے ہیں، بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر، مردوں کو جانا چاہیے، گھر کے بچوں کو جانا چاہیے، لیکن بچوں کو تو خیر بڑوں کے ساتھ جانا چاہیے، لیکن گھر کے جو مرد ہیں بہتر ہے، اچھی بات ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر ہی نماز کی ادائیگی کریں۔ تو بہرحال یہ جو فرقہ واریت ہے، قبضہ کرنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار نہیں دی۔ اللہ نے کہا جو یہ کرے گا لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے ایک بہت بڑی سزا منتظر ہے۔ کن کے لیے سزا ہے یہ؟ دیکھیں کتنی بڑی اللہ نے یہاں پہ وارننگ دی، خزی کی اور آخرت میں عذاب عظیم کی۔ کس قسم کے لوگوں کی؟ جو کیا کرتے ہیں، مساجد اللہ میں اللہ کے نام لینے سے روکتے ہیں، اس کے اندر خرابیوں کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے، اور اس کو اٹھا کر اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، انہوں نے یہ حرکتیں کی، تم نہ کرنا۔ مساجد کو اس طرح کی کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہے جڑنے کی چیزیں، یہ ہے ہمارا کلام جو ہمیں اتحاد، اتفاق، رواداری سکھاتا ہے کہ اب دوسرے کا احترام کیسے کرنا ہے، دوسرے کی رائے کا احترام کیسے کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سچائی ہے، آپ کے پاس حق ہے، تو اچھے طریقے سے اس کو بتائیں، اس کو گائیڈ کریں کہ یہ آپ کا نظریہ، یہ آپ کا خیال ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ پیار سے، طریقے سے، تمیز سے، خیر خواہی سے جب بتایا جائے گا تو اگلے کو سمجھ آ جائے گی، نہیں آئے گی اگر وہ اخلاص سے اس طریقے پہ چل رہا ہے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں آ کر دخل اندازی کرنے والے؟ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ جھگڑ رہے ہیں آپس میں نا مشرق اور مغرب کو قبلہ بنانے کے حوالے سے، بیکٹ کلوز، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور یاد رکھیے کہ بیت المقدس سمجھے ایک پورا ایریا ہے نا، کورڈ ایریا، تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ایک حصے کو یعنی مشرق کے حصے کو عیسائیوں نے اپنا کعبہ بنا لیا تھا،
اور مغرب کے حصے کو یہود نے اپنا کعبہ بنا لیا تھا. یعنی ایک ہی بیت المقدس کے انہوں نے دو پارٹ سمجھے اپنی طرف سے ازیوم کر کے ایک حصے کی طرف ایک گروپ جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا اور دوسرے حصے کی طرف رخ کر کے دوسرا نماز پڑھتا تھا. یہ ان کی حالت تھی. اور ان آپس میں خوب لڑائیاں ہوتی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کی مساجد کی خوب بے حرمتی کی, بہت بے دردی کے ساتھ انہوں نے وہاں لوگوں کو مارا پیٹا, بہت بہت قتل و غارت ہوئی, بہت خون خرابے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر قبلے کے حوالے سے جب اصل حکم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ مشرق اور مغرب تو سب اللہ کے لیے ہیں, تو اب انہیں یہ بھی تکلیف تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کیوں ہو رہا ہے, یعنی اس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کی خوشنودی ہے. یعنی اللہ کہاں ہے؟ للہ المشرق والمغرب, اللہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے, نہ شمال میں ہے نہ جنوب میں, وہ تو ہر طرف ہے. قبلے کی ڈائریکشن کو کیوں بتایا کہ ایک کو فالو کریں تاکہ اللہ کے بندوں میں ان کی عبادت میں ڈسپلن پیدا ہو, نظم و ضبط پیدا ہو ان کے اندر. تم جہاں کہیں بھی ہو, جہاں کہیں رخ کرو گے اللہ کو پالو گے. سمت اور ڈائریکشن تو صرف ڈسپلن کے لیے اللہ نے رکھی ہے. ان اللہ واسع علیم, اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا اور بڑی وسعت والا ہے. تو بات یہ ہے کہ تم جو جہلیت میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے قبلے کو ہی نہیں مان رہے, اللہ کے گھر کو نہیں مان رہے, تم نے اپنے لیے ایک بہت غلط راستہ چن لیا, پسندیدہ نہیں ہے وہ, لہذا اپنے آپ کو بہتر بناؤ. اب اس میں سبب کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ میرے اور آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہم آخری حد تک قبلے کی ڈائریکشن جو ہے وہ معلوم کریں گے, اس کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے. فرض نماز جو ہے, نفل میں اگر سواری وغیرہ پہ ہیں تو سواری جہاں جہاں مڑ رہی ہے پھر ہم بھی مڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن اگر فرض ہے آپ جہاز میں ہیں تو وہاں تو مشکل ہو جاتا ہے قبلے کو فالو کرنا. ٹرین ہے, وقت نہیں ہے, اگر رکیں گے اتریں گے, ٹرین بعض دفعہ 5-7 منٹ سے بھی زیادہ نہیں رکتی ایک اسٹیشن کے اوپر, آپ کو پتا ہے کہ نماز نکل جائے گی تو پھر ٹرین میں بھی پڑھیں گے اور اس میں پھر ڈائریکشن کو آپ نہیں فالو کر سکیں گے, تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. اصل چیز میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ فرقہ واریت چھوڑ کر اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. آیت نمبر 116 وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, انہوں نے یہ بھی کہا, یعنی اتنے یہ گرے ہوئے ہیں نا اپنے نجات کے دعوے دار پستی کے اندر, استغفر اللہ, ان کے گفتگو سنو. کیا ہے بریکٹ کلوز میں, یہ کہا اللہ کی اولاد ہے, استغفر اللہ, اللہ کے بچے ہیں. مساجد کے معاملے میں ان کا رویہ ابھی ہم نے پڑھ لیا. اب ان کے مشرکانہ عقیدے دیکھیں, کہتے تھے اللہ کے بچے ہیں, استغفر اللہ. یہود کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں, استغفر اللہ. اللہ نے سب دعووں کو ریجیکٹ کر دیا, سبحانہ, پاک ہے وہ, اسے ضرورت ہی نہیں. زمین اور آسمان کی ساری مخلوق تو اسی کی ہے, بل لہ ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی, بیوی کی اور باپ کی اور ماں کی اور بہن کی اور بھائی کی اور دوستوں کی اور ملنے جلنے والوں کی اور ہیلپر کی؟ یہ ضرورتیں تو ہم انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. سبحانہ, پاک ہے وہ ہر اس قسم کے عیب سے, کمیوں سے, کمزوریوں سے, خامیوں سے, اس کو ضرورت نہیں ہے. بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے. نہ صرف یہ کہ مخلوق ہے, کل لہ قانتون, سب اسی کا حکم مانتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں. قانتون, آپ سوچیں نا, سورج, چاند, ستارے, بڑے بڑے یہ جو گلیکسیز ہیں, سب کے سب اللہ کا حکم مان رہے ہیں. اپنے اس دھاگے میں اللہ نے ان کو پرویا ہوا ہے, چلتے جاؤ, اللہ کا حکم مانتے جاؤ. سب مان رہے ہیں سوائے انسان کے, سوائے جنات کے. آیت نمبر 117 بدیع السماوات والارض,
کسی مثال کے بغیر آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس نے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو وہ اتنا کہتا ہے ہو جا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے اپنے بارے میں بتایا 116 کہ وہ سب کچھ اسی کا ہے. وہ تو جب اس نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو اس کے سامنے کوئی مثال موجود نہیں تھی. دیکھیے کوئی چیز مثال کے طور پہ موجود ہوتی ہے تو بنانا آسان ہوتا ہے. اس نے فرسٹ ٹائم بنایا آسمان اور زمین کو اور بہترین بنا کے رکھ دیا. جب وہ اللہ کی قدرت کیا ہے، جب وہ کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ بس کہتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا کو 6 ادوار میں بنایا گیا. سائنس کہتی ہے کہ اربوں سال لگے دنیا بننے کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 9 ماہ میں بنتا ہے، آتا ہے دنیا میں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض فصلیں 3 ماہ، بعض فصلیں 5 ماہ، بعض فصلیں 6 ماہ لیتی ہیں. جبکہ ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کن ہو جاتا تو وہ ہو گیا. اتنا ٹائم کیسے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کسی بھی کام کے پروسیس کے لیے مشقت میں نہیں پڑتا انسانوں کی طرح. وہ تو کہتا ہے کن، کام کا پروسیس شروع، اسے اور کچھ نہیں کرنا پڑتا. وہ کام پروسیس شروع کر کے وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس کو کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی. وہ اتنا زبردست طاقتوں کا، صلاحیتوں کا مالک ہے. کن کہے گا فیکون ہو جائے گا. کلیئر؟ آیت نمبر 118 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے. کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کیوں نہیں بات کرتا. استغفر اللہ. یہ وقال الذین لا یعلمون کون ہے؟ مشرکین مکہ، بنی اسماعیل. پہلے ہم اعتراضات پڑھ کر آئے ہیں یہود و نصارہ کے، اہل کتاب کے. اب اس متحدہ محاذ کا تیسرا رکن اس کے مطالبات، اس کے اعتراضات. وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا. او تأتینا آیا، یا اللہ کی طرف سے کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی ہمارے پاس. واضح نشانی لے کر آئے نا. استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں کہ کوئی لائے نا اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے تب ہم مانیں گے. کہا کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی باتیں ان سے پہلے والے لوگ بھی کیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے یہ نئی بات نہیں کی، پہلے والے بھی، پہلی قومیں بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی باتیں، ایسی ہی حجتیں کر چکے، اعتراضات کر چکے. اللہ نے ساتھ ہی بیان کیا تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے ہیں. دل مل گئے، گویا ایک ہی مائنڈ ہے، ایک ہی سوچ ہے. سپوز 1910 میں بھی لوگوں نے وہی بات کہی جو آج 2021 میں لوگ باتیں کہہ رہے ہیں. یعنی ایک بات ہے نا کہ اس زمانے کے لوگ تو مر کھپ گئے، آج کے زمانے کے لوگ تو گویا ان کے دماغ، ان کے دل، ان کے ذہن بالکل ایک جیسے ہیں. جو بات اللہ کے بارے میں پہلی قومیں کہتی تھی وہی باتیں آج یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی کہہ رہے ہیں. وہی باتیں مشرکین مکہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سامنے آنا چاہیے، اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی نشانی اتارنی چاہیے، اللہ کو آ کے نعوذ باللہ ہم سے خود کلام کرنا چاہیے. اتنی ان کی جرت ہو گئی ہے. گستاخی کی حد دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے اپنی نشانیاں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں. جو مانے گا ہم نے نشانیاں کھول دی ہیں. بات پھر وہی ہے، نشانیاں تو آ گئیں، اب نشانیاں لینے والے دل اور دماغ بھی تو ہونے چاہیے نا، عقل بھی ہونی چاہیے، آنکھیں بھی ہونی چاہیے، حق پسندی بھی ہونی چاہیے. اللہ نے تو نشانیاں بکھیر دی، دلائل بکھیر دیا ہے، لیکن ہر ایک نہیں لے گا جن کو یقین ہوگا اللہ پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے حکموں پر. تو بات پھر وہی ہے کہ ہمیں اپنے دل کو کھولنا ہے کہ اللہ ہم لینے کے لیے تیار ہے، تو عطا فرما، ہم لیں گے. آیت 119 انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا،
اے نبی ود ان بریکٹ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ انہیں ان کی خواہشات کے مطابق آپ معجزات دکھائیں، نشانیاں دکھائیں. کون سے معجزے مانگ رہے تھے اور نشانیاں مانگ رہے تھے؟ ابھی پڑھا نا ہم نے. یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے خود کلام کرے، اللہ کوئی نشانی لے کر آئے. تو اے نبی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نہیں دکھائیں گے ان کو کوئی معجزہ. ہم نے تو آپ کو اے نبی، اب میں ترجمے کی طرف آتی ہوں، انا ارسلناک بالحق کی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. بشیرم و نذیرہ، کیا کرنے کے لیے؟ بشیر اور نذیر بنا کر. بشیر خوشخبری دینے والے، نذیر انذار کرنے والے. اور وَلَتُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے ان دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پیغمبر کا کام کسی کو زبردستی کنورٹ کروانا نہیں ہے. پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی اسکیم لوگوں کے سامنے رکھ دینا. بس آپ لوگوں کے گھروں کو سونے کا بنا کر دینے کی ذمہ داری کے طور پر نہیں بھیجے گئے، دنیاوی چمک دمک دے کر نہیں بھیجا گیا. آپ تو آئے ہیں حق لے کر، اور وہ حق کیا ہے؟ قرآن، دین اسلام. آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جو خوبی کے ساتھ عمل کریں گے، خود کو سرنڈر کر دیں گے، ہم ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے ہیں جنت کی. اور جو نہیں مانیں گے ان کی کوئی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہے. یہاں تک کلیئر ہوگی بات. آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے پیغمبر یہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. سوچیں ذرا، رسول سے راضی نہیں ہوں گے، آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. جب آپ نے حضور نے دعوت کا کام شروع کیا نا، تو یاد رکھیے کہ 3 گروپس بن گئے تھے مدینہ میں نا، یہودیوں اور عیسائیوں کے اور باقی لوگوں کے. ایک گروپ وہ تھا جو وہ سنجیدگی سے دعوت کو سن رہا تھا، وہ جانچ رہا تھا، پرکھ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ اسلام قبول کرنے کے بہت قریب تھے. دوسرا گروپ ابھی سینٹر میں تھا، ڈاما ڈول تھا، چانس تھا کہ شاید یہ بھی آ جائے. اور تیسرا وہ تھا جس نے قسم کھا لی تھی کہ ہر حال میں ہم اس کا دین کا انکار ہی کریں گے. یہ وہی ہے گروپ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ. یہ تیسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اے نبی آپ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی پیروی نہیں کریں گے. لیکن جو صحیح والے یہود ہیں، عیسائی ہیں، ان کی باتیں آگے اللہ نے کہی، ان کی تعریفیں کی اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے سنا، انہوں نے مانا، انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں کو مان سمجھ رہے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا قل ان ہدی اللہ ھو الہدی، انہیں صاف بتا دیجیے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، کسی گروہ یا مسلک کی ہدایت نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جان لو کہ اگر تم نے اس علم کے آ جانے کے بعد جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس آیا ان کی خواہشوں پر چلے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. یہ آپ کو سنا کر یہود و نصارہ کو سنایا جا رہا ہے. آپ تو کبھی بھی نہیں چل سکتے تھے نا کسی کی خواہشات کے مطابق. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ وحی کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، آپ تو کر ہی نہیں سکتے تھے. اصل میں ان کو سنایا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. نبی سے ایسی کوئی توقع نہ رکھنا. اگر کسی نے ایسا کام کیا تو اللہ کی طرف سے نہ کوئی ان کا دوست ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا. تو یہاں اصل بات کیا ہے؟ فرقوں کو چھوڑ کر یکسو مسلمان بن جائے. ان ہدی اللہ ھو الہدی، قرآن سے جڑ جائیں. ماننا ہے قرآن اور سنت کے حوالے سے، نہیں ماننا اپنے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا چھوڑ کر انسان اس کی طرف آئے. تو مراد یہاں پر یہی ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت کو پائے، اپنی خواہشات کو اہمیت نہ دے، اللہ کے دین کو سمجھنا ہے اور ہدایت کو لینا ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہدایت تو ایک ہی جگہ ملے گی اور وہ ہے اللہ کی کتاب میں، اور اس کے علاوہ تمہیں وہ ہدایت نہیں مل سکتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں. آمین ثم آمین. یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.